میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اندر اسٹرکچر پرابلمز ہیں اور جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ ہمارے حکمرانوں میں نہیں ہے. تو اگر آپ فائنانس منسٹر ہوتے تو آپ کا کیا پرائیورٹی ایریا ہوتا؟ چونکہ اس وقت ہم ڈیفالٹ کے نہج کے اوپر ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو ہیں. نہیں، میں فائنانس منسٹر بنے بغیر ہی مشورہ دینے کو تیار ہوں. مشورہ میرا یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو حقائق ہے نا ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور حقائق یہ ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا ڈیفیسٹ جو ہے آپ نے ابھی مینشن کیا امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان، وہ آپ نہیں چلا سکتے. آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے، ان کو تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. آپ پیٹرول اتنا سستا نہیں بیچ سکتے اگر آپ کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہیں ٹو پے فار دیٹ پرائس آف دا پیٹرول. اور اس طرح سے کر کے کچھ اور بڑی تلخ حقیقتیں ہیں وہ آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑیں گی. آپ کو آئی ایم ایف اور دوسرے جو ادارے ہیں ان سے اگر آپ نے اسسٹنس لینی ہے تو آپ کو ان کی باتیں ماننا پڑیں گی. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. برا لگے گا آپ کو، ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی کاسٹ، تو یعنی کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں اس کے علاوہ کہ آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز اور جو سخت کنڈیشنز ہے جس کے اندر ان کا ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو بھی بڑھائیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کی چیزوں کو بھی بڑھائیں، سب کچھ کرنا پڑے گا. وی ہیو نو چوائس. دیکھیں، چوائس تھوڑی سی ہوتی ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آئی ایم ایف پرائس اب بڑھا دیں، آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں یہ ہم پرائس نہیں بڑھا سکتے بیکاز آف سم پولیٹیکل جو ہے ہماری امپلیکیشنز. لیکن پھر آپ کو ان کو ایک اور جواب دینا پڑے گا کہ اچھا ہم اس طرح سے نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے طریقے سے ریونیو جو ہے وہ ریز کر لیتے ہیں. تو آپ کے پاس اس طرح کی چوائسز ہوتی ہیں. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ عوام سے سچی بات نہیں کرتی ہیں. وہ اپنا پلان تو لے کے جاتی نہیں آئی ایم ایف کے پاس کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے تم ہمارے سے یہ 2-3 کام کروانا چاہ رہے ہو، ہم ان 3 میں سے 2 تو کر سکتے ہیں، تیسرا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، تو ہم آپ کو ایک اپنا پلان پریزنٹ کرتے ہیں جس سے ہم وہی ریونیو ریز کریں کسی اور طریقے سے. اس طرح کی آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس طرح کی گنجائش استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس طرح کی جو ہے انالیسس کر سکیں کہ اور آپشنز کیا اویلیبل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کی اپنی حکومت کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو کر کے بھی دکھائیں. مطلب آپ صرف یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی ہم اتنے بلین روپے جو ہے ریز کر لیں گے ٹیکس ریونیو سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی مشینری جو ہے وہ حرکت میں ہی نہ آئے اور آپ کچھ کر ہی نہ سکیں. یا آپ وہی جو ایک جو امیر طبقہ ہے اس کی جو لابنگ ہے اس کے اندر آپ گھوم کے آپ ان کو پھر جو ہیں وہ یہ جو پولیٹیکل ریسٹرکشنز ہیں ہماری، اب جو بھی کہہ لیں ایک حقیقت تو ہے. تو آپ جو پولیٹیکل ریسٹرکشنز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں معاشی طور پہ، سب سے پہلے حکومت کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے حکومت کی پرائرٹی ہونی چاہیے ٹو چینج دا اکنامک فنڈامنٹلز جسے ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کئی دفعہ اس موضوع پہ پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے تو ہمیں وہ سبسڈیز اور مراعات جو ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دی ہوئی ہیں، جو ہم نے شوگر انڈسٹری کو دی ہوئی ہیں، جو ہم اور طریقے سے ایک ان پروڈکٹیو لیڈ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ہٹنا ہوگا. اب اس سے ہٹنے کے لیے وہ ایک بذات خود ایک سیاسی ڈیسیجن ہے. لیکن جب تک آپ اس طرح کے جو ہے کریجس سیاسی ڈیسیجن نہیں لیں گے تو یہ اکانومی تو پھر اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح سے چل رہی ہے. کیسر بنگالی صاحب جو ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو نان کمبیٹنٹ ملٹری بجٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اس کے بغیر جو ہے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. ڈو یو اگری؟ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ وہی والی بات ہے، یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں اور آپ نے کس طرح سے ان چوائسز کا استعمال کرنا ہے. ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے، جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہے، یقیناً اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کو بھی آپ نے اس طرح سے ری ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ اخراجات اس کے کم کریں لیکن آپ اپنی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی سرحدوں پہ اس وقت طالبان جو ہے انہوں نے ایک یلغار کی ہوئی ہے. تو اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ وہ جو ہے ریسورسز جو ہے اس فائٹ کے لیے آپ نہ رکھیں لیکن آپ باقی کام جو ہے وہ کرنے شروع کر دیں. تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ
मैं इसलिए वन सोल्यूशन फिट ऑल जो है ना कि ये कर दो तो बाकी सब काम ठीक Right. हो जाएंगे, मैं वो ठीक उस है। तरह कहने से घबराता हूं कि ये आपको एक होलिस्टिकली ये सारी चीज को देखना पड़ेगा कि ये हमने जो माजी में ठीक। जिस तरह के हम फैसले करते रहे हैं उस तरह के फैसले अब हमारे पास गुंजाइश नहीं कि हम वो करते रहें, और अगर हम अपनी डगर नहीं तो यानी बदलेंगे एक और उसी स्ट्रक्चरल तरह के चेंजेस फैसले की करते जरूरत रहेंगे है। तो फिर जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है ना, वो अगर आप ममालिक देखें जिस तरह हेटी है या जिस तरह अफगानिस्तान है हमारे पड़ोस में, तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरानों को अभी तक इतनी अकल नहीं आई कि जिस तरफ हम पिछले 20-25 साल से चल रहे हैं, अगले 20-25 साल अगर हम चलेंगे तो हम वहीं खड़े होंगे जहां ये ममालिक आज खड़े हैं। दैट्स अ वेरी